کے پی کے اجمل وزیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا گیا جبکہ 82 گاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے صوبہ بھر میں 5575 انڈسٹریل یونٹس کا معائنہ کیا جہاں پر 15 انڈسٹریل یونٹس کو حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا جبکہ 37 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کیا گیا۔ اس طرح 11,684 عوامی مقامات کا معائنہ بھی کیا گیا جہاں پر 488 افراد کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا اور صوبے کے مختلف اضلاع میں انتظامیہ نے 736 پیٹرول پمپس کا معائنہ بھی کیا جہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 79 پیٹرول پمپ پر جرمانے عائد کیے گئے جبکہ 46 پیٹرول پمپس کو سیل کیا گیا ہے۔ اس طرح رپورٹس کے مطابق اب تک مختلف اضلاع کے انتظامیہ نے کل 33,001 معائنے کیے ہیں جہاں پر کل 3553 کاروباروں پر جرمانت عائد کیے گئے ہیں اور 811 کاروباروں کو سیل کیا گیا ہے۔ اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جن پیٹرول پمپس پر بغیر کسی وجہ سے پیٹرول پمپ کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی خلاف ورزی میں صوبہ بھر کے انتظامیہ نے بھرپور کارروائیاں کی ہے۔ اور دوسرا میں اس موقع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اسپیشلی جو ہمارے جو آٹا اور گندم کا جو ہمارا مسئلہ تھا اس حوالے سے آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب سے اس حوالے سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس چیز کو وہاں پہ اٹھا رہے ہیں جو جہاں تک پیٹرولیم کی مصنوعات کا تعلق ہے اس میں ڈسٹرکٹ ہمارے پورے صوبے میں ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کارروائیاں کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ترسیل ہے جو کمپنیوں کی طرف سے پیٹرول پمپس کو پیٹرول یا ڈیزل آ رہا ہے اس حوالے سے جہاں پہ وہ شارٹیج آ رہی ہے اس حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے وفاق کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے بھی سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی پیٹرولیم کا جو یہ مصنوعی قلت ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے قابو پا لیا اور انشاءاللہ اس کو آگے جو کمی بیشی ہے وہ ایک آدھ دن میں ہم اس کو وہ کریں گے۔ اس طریقے سے میں جو اسپیشلی جو اس وقت ہمارے کل جو ہم نے وہ جاری کیے ہیں صوبہ بھر کے 49 اسپتال یہ 7ویں کیپ ہیں جو ایس او پیز ہم دے رہے ہیں صوبہ بھر میں 49 اسپتالوں کی طبی عملے کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سامان کی 7ویں کیپ ہم نے مہیا کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے تعاون سے 52,315 N95 ماسک 26,522 کے N95 ماسک شامل ہے 4,30,000 سرجیکل فیس ماسک 7,925 حفاظتی جو سوٹس ہیں جو کٹس ہیں 18,244 سرجیکل گاؤنز بیچ دیے گئے ہیں۔ اس طرح 10,330 سرجیکل دستانے 21,185 کیپس 21,000 شوز کور 3475 فیس شیلڈ اور 1155 جو ہے حفاظتی این کے مہیا کر دی گئی ہیں۔ اسپتالوں کو حفاظتی سامان کی تقسیم میں این ڈی ایم اے کے واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق کی گئی ہے۔ 3,000 فیس ماسک اور 1,500 پرسنل حفاظتی کٹس جو ہے وہ ریسکیو 112 کو بھی مہیا کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے مجموعی طور پر 12,39,000 فیس ماسک 1,90,000 دستانے 16,325 پرسنل حفاظتی کٹس جو ہے 1,59,302 حفاظتی سوٹس 85,000 N95 ماسک میں دیگر ضروری سامان متعلقہ اداروں کو ہاسپٹلز کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ یہ کل تک جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیا۔ اس طریقے سے میں بات کروں گا کہ پوری جو ہماری جو ہاسپٹلز ہیں 3 جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال LRH HMC اور KTH
اس میں جو کیپیسٹی ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان ہاسپٹل پہ پورے صوبے کا بوجھ ہے اور ان کے اوپر زیادہ رش جو ہے ان ہاسپٹلز پہ ہے. اس کے لیے ہم نے HDU جو یونٹس ہیں وہ صوبے کے دیگر اور خاص کر جو پشاور اور سراؤنڈنگ ایریاز میں ہاسپٹلز ہیں اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا. وہاں پہ ہم نے HDU کا جو ہے جو ضروری وہ ہے وہ ہم نے وہاں پہ بیڈز لگا دیے گئے ہیں، وہ جو ضروری وہ کر دیے گئے. اس وقت تمام ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اور جو بڑے ہمارے ہاسپٹل ہیں پشاور میں، اس وقت کیپیسٹی کا آج کے دن تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگین میں یہ بات کروں گا کہ وہ جو حفاظتی اقدامات ہیں، جو SOPs ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کرونا وبا کو جو شکست دینا ہے انشاءاللہ ہم دیں گے. اس موقع پہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی یہاں پہ پشاور میں، جہاں پہ تین چیزیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے. اور پھر بلاول نے بھی کل بات کی ہے، اس کا بھی میں خیبر پختونخوا کا انہوں نے نام لے کر جو بات کی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلے میں بلاول کو یہ جواب دوں گا کہ آپ کا ایک جو بڑا پرابلم ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، یہ خلوتوں میں کچھ کہتے ہیں، جلوتوں میں کچھ کہتے ہیں. NCC نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیئر کرتے ہیں، تمام میٹنگز میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود چکے اس کا ایک تو آئی وٹنس ہوں، خود اس میٹنگز میں ہوتا ہوں خیبر پختونخوا اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ ان میٹنگز میں متواتر. اور سب سے پہلے جو ٹائم NCC میں ملتا ہے، ریکارڈ کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ٹائم اور سب سے زیادہ ٹائم وہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب لیتے ہیں NCC کی میٹنگ میں. اور جتنے تجاویز ان کے ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ صوبوں کے ساتھ، سندھ، بلوچستان، KP، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، بشمول گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور بشمول وزیر اعظم آزاد کشمیر، سارے فیصلے کنسنسس سے پرائم منسٹر عمران خان نے 2-3 گھنٹے کر کے کیے. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں شام کو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کچھ کہہ رہا ہے، ان کے جو لیڈر ہے بلاول وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خدا را یہ جو پالیسی ہے یہ خلوتوں اور جلوتوں میں، اس میں حقیقت پسند بنے. جو بات آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس میں نے جتنے لوگ کوٹ کیے، اس میں کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یا کہ کیا اس طرح نہیں تھا کہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ملتا ہے ہر میٹنگز میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی وہاں پہ ڈیتھ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ بھی نہیں چھپایا. جو گائیڈ لائن تھے WHO کے، اس کے مطابق ہم نے اپنے عوام سے کچھ نہیں چھپایا. پہلے دن سے ہم بتا رہے اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد اگر اس میں کرونا وائرس کہیں پہ پازیٹیو آیا ہے تو ہم نے اس کو بھی شو کیا ہے، اس کو بھی ڈیٹا میں ڈالا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو کیپیسٹی تھی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، پہلے دن وہ 20 تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تقریباً 2800 کیپیسٹی پہ ہم نے پہنچایا. اور یہ تقریباً جو میں 2800 کیپیسٹی بتا رہا ہوں یہ ہم نے خود بلڈ کی، خیبر پختونخوا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ خود بلڈ کی. ہم نے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا میں آپ کو ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں، یہ اپنے صوبے کا بتائیں کہ ان کی اپنی کتنی کیپیسٹی ہے اور پہلے دن سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی وہ ساتھ ملا کر. تو اس لیے اور اس کو آگے ہم لے کر جا رہے ہیں. ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ جو لیبارٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہم نے 5000 اور پھر اس طریقے سے 10,000 تک پہنچانا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ خیبر پختونخوا کو بھی فیڈرل حکومت
اللہ الحمدللہ ہم اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کو اگر وہاں پہ کیش ایمرجنسی پروگرام کے پیسے بھی ملے اور اس کے بعد آپ مانتے بھی نہیں، اور اپنا راشن جس طریقے سے تقسیم کرتے ہو وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے. ہماری جو کیش ایمرجنسی پروگرام ہے اس میں فیڈرل حکومت نے زبردست قسم کا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے پہلی دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے غریب اور متوسط طبقے اور جو لوگ جو حقدار ہیں ان تک پہنچا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی. فیڈرل حکومت کے سے جو ضروری اقدامات ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب این سی سی کی میٹنگ میں جو تجویز یا جو چیزیں رکھتے ہیں اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے اور فیڈرل ہماری حکومت نے اسی وقت اس پہ ایکشن لیا. ہمارا وہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیڈرل حکومت کی زبردست کوارڈینیشن ہے، اور جو نیشنل لیول پہ جتنے بھی فیصلے این سی سی میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد این سی او سی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو پہ ہم عمل درآمد کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا جو انپٹ ہوتا ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب این سی سی میں رکھتے. این سی او سی میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر جو وہ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رکھتے ہیں، جس کو اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی آپ لوگ اس وقت بار بار ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں. میں کل سن رہا تھا کہ جی یہ ہوا، یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اتنا بڑا وبا آیا جو پوری دنیا میں آیا کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے. اس آزمائش کے موقع پہ اتنے مشکل وقت میں کہ عمران خان، خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ہوتے تو کیا حال ہوتا. وہ آپ کے سامنے ہے ٹریک ریکارڈ اور ٹریک ہسٹری ان لوگوں کے. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کرونا وبا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں میں پہنچے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کمیشن کے اوپر جو کاروائی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ کمیشن بنی، کمیٹی بنی اور یہ ایک مذاق بنا ہوا تھا پچھلے حکومتوں میں کہ جو کام نہیں کرنا اس کو مٹی پاؤ والی پالیسی رکھنی ہے تو کمیٹی اور کمیشن بنائیں. پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں جو کمیشن بنے گی، جو کمیٹی بنے گی، چاہے وہ چینی سکینڈل کی ہو، چاہے وہ پی آئی اے جو وہاں پہ ہمارے جو بھائی اس میں شہید ہوئے، جو وہ ہوا ہے پی آئی اے کا جو طیارہ گرا ہے، اس حوالے سے سارے کمیشنوں کی رپورٹیں عوام کے سامنے آئے گی اور پبلک آئے گی، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی. اس طریقے سے وہی بات جو اپوزیشن نے یہاں پہ کل اے پی سی کی تھی، وہی بات کہ ہم ساری جتنے فیصلے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں جو ہوتا ہے اس میں تمام صوبے، تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر اس میں کنسنسس سے فیصلے ہو رہے. دوسری بات کہ جی وہاں پہ اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا اوورال جو بات کی جاتی ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں دن رات ایک کر کے جب سے کرونا وبا آیا ہم نے اپنی جانوں کی تحفظ عزیز نہیں، ہمیں اپنے عوام کی تحفظ عزیز ہے. چاہے وہ ہاسپٹلز ہو، چاہے وہ کوارنٹائن سینٹر ہو، چاہے وہ آئسولیشن سینٹر ہو، چاہے وہ بازاروں کو چیک کرنا ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ جانا ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے. اوورسیز حوالے سے کل انہوں نے بات کی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں. میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کو اگر کوئی سٹڈی کرے، پہلے دن سے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے خان صاحب کی جو ویژن ہے وہ سب کے سامنے. اب مشکل جب وقت آیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے سعودی عرب میں، دمام میں، ریاض میں، وہاں پہ اس کے لیے فلائٹس فوری طور پر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ملے اور وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا. دوسرا، جتنے اوورسیز پاکستان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنا ان کا ملک ہے. جتنے مشکل حالات ہو، چاہے جتنا ہمارے اوپر
یہاں پہ برڈن ہو.